آپ کہتے ہیں بزرگوں کا وسیلہ جائز نہیں، قیامت کے دن سب حضرت آدم کے پاس کیوں جائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ وسیلے کا مفہوم سمجھو۔ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، کس نے آپ کو بتایا منکر ہے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ وسیلہ کا مفہوم سمجھو۔ وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی وسیلے کا ہے قرب، نزدیکی، مرتبہ، قربت۔ دوسرا معنی وسیلے کا جنت میں ایک خاص مکان۔ تیسرا معنی وسیلے کا کہ ما یتقرب بہ، ذریعہ قرب۔ اور ایک چوتھا معنی بھی ہے وسیلہ کا، وہ ہے الدعا۔ یہ کل 4 معنی۔ کتنے معنی ہیں؟ 4۔ اس کو یاد کر لو۔ وسیلہ کا معنی قربت، قرب بھی ہے۔ وسیلہ کا معنی خاص مکان جنت میں، اور وسیلہ کا معنی ذریعہ قرب، اور وسیلہ کا معنی الدعاء۔ آپ جو اذان کی دعا پڑھتے ہیں، اذان کے بعد وہاں پر ایک لفظ پر آت محمدن، آپ دعا کرتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ جنت میں بلڈنگ ہے، مکان جنت ہے، خاص مکان۔ اس کے لیے امتی نبی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ وہ مقام خاص، مقام قرب، وہ ہمارے نبی کو عطا کر۔ آتے محمدن کہاں سے شروع؟ اللہم رب ہذہ الدعوہ، رب اللہم، تو جہاں آتے اللہ سے بات ہے، تو یہ مکان ہے۔ دوسرا وسیلہ بے معنی دعائے، جیسے قرآن میں 2 مقام پہ وسیلہ کے لفظ ہے۔ ایک یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ابن عباس نے معنی کیا الوسیلہ الدعا۔ معنی کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنی ساری حاجتیں صرف اللہ سے طلب کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنی ساری حاجتیں صرف اللہ سے مانگو، کسی غیر اللہ سے نہ مانگو۔ یہ وہی آیت وسیلہ۔ دوسرا فرمایا کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے مصیبت کھول بھی نہیں سکتے، موڑ بھی نہیں سکتے۔ اگلا جملہ ذرا دیکھنا ہے، نہ لگی کھول سکتے ہیں، نہ آئی موڑ سکتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی حاجتوں میں، اپنے دور میں صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ جن کو تم پکار رہے ہو، انبیاء کو، اولیاء کو، تو جب انہیں ضرورت پڑتی تھی تو یہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے۔ کیسے؟ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اس کی رحمت کی امید رکھ کے، اس کے عذاب سے ڈر کر۔ اور اسی مضمون کو سورہ انبیاء میں بیان کیا، اولئک الذین یدعوننا رغبا ورہبا یرجون رحمتہ یخافون عذابہ رغبا ورہبا۔ یہ جتنے انبیاء کرام تھے، یہ اپنی حاجات میں مجھے پکارتے تھے، مجھ سے توقع کر کے اور میرے بے پرواہی سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ تیسرا
وسیلہ کا معنی قرب، نماز، روزہ، حج، دعا، یہ سارے وسیلے ہیں۔ اور قرب الہی کیا ہے کہ ترک السیئات فعل الطاعات، نیکی کرنا، برائی چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اب آؤ دعا کا کیا طریقہ ہے۔ دعا میں کوئی اللہ کو دھمکی شمکی دینی ہے یا براہ راست مانگنی، تو یہ دعا کا مسئلہ الگ ہے جو مولوی دھوکہ دیتی ہے۔ تو دعا کے بارے میں بار بار قرآن پڑھو گے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا خالص اللہ سے کرنی، اس میں رلا نہیں کرنا۔ ہاں جو دعا میں وسیلہ ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وسیلہ مشروع ہے، جو وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ ایک وسیلہ غیر مشروع ہے جس کو پیغمبر کریم نے مٹایا ہے۔ مشروع وسیلہ کیا ہے، غیر مشروع کیا ہے؟ مشروع وسیلہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے نام خوبصورت، جب بھی اللہ سے مانگو تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے مانگو۔ اور الحسنی علماء جانتے ہیں سب سے زیادہ اللہ۔ اس کی تین صورتیں، ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام ذکر کریں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا دوسرا نام تعلیم المسئلہ ہے، اور مسئلہ کا معنی مانگنا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتانے والی سورت۔ اس میں کہ الحمدللہ ہے رب العالمین، رب العالمین لفظ اللہ، رب العالمین، رب، مالک یوم الدین، تین، مالک یوم، یہ اللہ کے نام ہے مالک۔ ایاک نعبد سے معبود سمجھ آیا ہے، ایاک نستعین سے مستعان سمجھ آیا ہے، اہدنا الصراط سے ہادی سمجھ آیا ہے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ دوسرا یہ کہ جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، ہر مناسب حاجت کے لیے اللہ کی مناسب صفت سے اللہ کو پکارو۔ رزق کی ضرورت ہے، یا رزاق، گناہ معاف کرانے ہیں، یا غفار، اور دشمن پہ غلبہ پانا ہے، یا فتاح۔ تو یہ اللہ کے نام، جتنی تمہاری حاجتیں اس سے زیادہ اللہ کے نام ہیں، تو ان ناموں سے پکارو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے، یہ تینوں صورتیں، تو یہ وسیلہ اس کے قریب نہیں آتے۔ نبی پاک کی ساری دعائیں اسی پہ مبنی ہیں۔ قرآن آپ پڑھیں، قرآن میں فرشتوں کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں، مومنین کی دعائیں، ساری اسماء حسنہ سے بھری ہے، اور یہی حدیث ہے۔ اسی طرح زندہ آدمی سے دعا کروانا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ کسی کوئی بندہ ہے، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائی، اور نبی پاک نے حضرت عمر سے دعا کروائی۔ جب حضرت عمر عمرے پہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا لا تنسانا فی دعائے کا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھلانا نہیں۔ اور امتی نبی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہم صلی علی محمد، دعا ہی ہے نا، دعا ہی ہے، اذان کے بعد والی دعا ہی ہے۔ نبی کے لیے جو دعا ہے نا، اس میں بھی نبی کا وسیلہ نہیں ذکر، اس میں بھی اللہم، رب کا لفظ۔ خیر، تو زندہ سے دعا کروانا یہ بالکل صحیح ہے، بڑے سے چھوٹے سے ثابت شدہ بات ہے۔ اور جو وسیلہ غیر مشروع ہے وہ ہے مردے کو پکارنا، سما آدی کے عقیدے سے، چاہے کہے کر دے یا کروا دے، یہ ابو جہل والا وسیلہ ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، قبروں پہ جا کے کہنا بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، یہ وہ وسیلہ ہے جو آپ نے مٹایا ہے۔ اور پورا قرآن اس وسیلے کے رد میں آیا ہے کہ مردوں کو پکارنا،
اور مردوں کے سما عادی کا عقیدہ رکھ کے ان سے سفارشیں کروانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، یہ مکہ کے مشرک کا عقیدہ تھا، اور اس وسیلہ شرکیہ کو پیغمبر کریم نے مٹا دیا اور مٹایا ہے۔ موٹی سی بات یہ، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پوری ان کو کہو حدیث بیان کرو۔ حضرت آدم کے پاس مخلوق جائے گی کس کے لیے؟ حضرت آدم اس وقت زندہ ہوں گے جب میت ہوں گے جی، اور کس کے لیے جائیں گے؟ دعا کرانے کے لیے۔ تو کس بے ایمان نے تمہیں کہا زندہ سے دعا کرانا ناجائز ہے؟ تو حضرت آدم زندہ ہوں گے اور زندہ سے دعا کروانے لوگ جائیں گے، لیکن آدم کہیں گے لست لہا، میرے اندر طاقت نہیں۔ تم تو کہتے ہو قیامت کے دن عدالت کی کرسی پہ علی ہوگا، کوئی کہتا ہے ولی ہوگا، کوئی کہتا ہے جی میرا بابا ہوگا، کوئی سیال شریف، کوئی گولڑا شریف، تم تو یہ کہتی ہو۔ اور حضرت آدم کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں کہ آج میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکوں۔ مولوی کو کہو پوری طرح حدیث بیان کیا کر۔ پھر قوم جائے گی حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، یہ چند انبیاء کے پاس نہیں۔ دنیا میں دلائل تھے، وہاں مشاہدہ ہوگا کہ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ایک ایک کہہ رہا ہے لست لہا، میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں اللہ سے بات کروں۔ اور ان کا عقیدہ مشرکوں کا بھی دیکھو، فلانا پیر اپنے مریدوں کو لا کے ادھر سے گزر جائے گا، فلانا ادھر سے گزر جائے گا، کوئی اس کو لے کے چلا جائے گا، میدان قیامت خالی ہوگا، فرشتے حساب کس سے کریں گے؟ سارے پیر مریدوں سے میں جنت میں ہوں گے۔ وہاں تو انبیاء نہیں بول سکیں گے۔ اور جب نبی پاک کے پاس آئیں گے تو آپ سجدے میں گریں گے، لمبا سجدہ ہوگا، پھر سجدہ بھی اتنا لمبا، اور فرماتے ہیں ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہ، وہ جو سجدہ ہوگا اس سجدے میں اللہ میرے دل میں خاص حمدیں ڈالے گا جو اس سے پہلے مجھے بھی معلوم نہیں ہوئی۔ دنیا میں آپ نے سجدے میں بڑی حمدیں کی ہیں، لیکن اس سجدے کے جو ذکر ہوگا وہ اس وقت آپ کے ذہن میں ڈالا جائے گا۔ جبھی ما کان ما یکون والا عقیدہ کہاں گیا، اس وقت ڈالا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا سل، آخری سجدے کے بعد بھی کیا کہا گیا ہے؟ سل میرے پیغمبر مانگ، اب بھی تیرا کام مانگنا ہے، داتا پھر بھی میں ہوں، توتا دوں گا میں، آپ مانگیں۔ تو اس تبسل کا کس نے انکار کیا بھائی؟ زندہ آدمی سے نہیں کرواتے آپ دعا؟ تھوڑے امام نہیں کرتے تھوڑے تو زندہ آدمی سے دعا کروانا بالکل صحیح۔ اور جو شفاعت کا قائل ہے تو وہ پھر مختار کل والا عقیدہ نہیں رکھ سکتا، اور جو مختار کل والا عقیدہ رکھے وہ شفاعت کا منکر ہے۔